تو تاریخ اٹھا کر کے ہمیں تو احساس نہیں ہوتا ہے. ہم تو قرآن چھوڑ بیٹھے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث بھول بیٹھے ہیں. ہمیں تو چوراہوں پہ بیٹھنے کے بعد ٹھٹھے مارنے سے فرصت نہیں ہے, تاش کے پتے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنی زندگی میں عیاشی کر کے اپنے اعمال خراب کرنے سے فرصت نہیں ہے. ہمیں تو صرف اس بات سے فرصت نہیں ہے, رات کو ہوٹل پہ بیٹھے ہیں, سامنے ٹی وی چل رہی ہے, ایک ہاتھ میں چائے کا کپ ہے, ایک طرف اخبار ہے, کبھی کسی کی غیبت پہ لگے ہیں, کبھی کسی کی چغل خوری پہ لگے ہیں. مجھے بتا تو صحیح یار, کیا مصطفیٰ نے پتھر نہیں کھائے تھے تیرے لیے؟ جس اسلام کو آج آپ نے مذاق بنایا ہے, جس قرآن کو آج آپ مذاق بنا کے بیٹھ گئے ہیں, مجھے بتا ہے تو صحیح, جو اذانیں کانوں میں آج گونج رہی ہے, جو اذانوں کی صدائیں آ رہی ہیں, ان کی صدائیں پتہ ہے کیسے آئی ہیں؟ اللہ اکبر. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھنا میرے پیارے, ہم نے تو صرف اتنا پڑھا ہے, ہم نے تو صرف اتنا جان لیا, آقا کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے تو جنتی ہو گئے, سبحان اللہ کہہ دیا تو جنتی ہو گئے. نہیں میرے پیارے, جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے جو فری میں مل جائے گی. اگر اتنی فری فنڈ کی جنت ہوتی تو جو چہروں پہ داڑھی سجا کے مولوی بیٹھے ہیں, راتوں کو خدا کی عبادتیں کر رہے ہیں, یہ پاگل نہیں ہے. اتنی فری کی جنت نہیں بتا کرتی ہے میرے پیارے. کبھی اٹھا کے دیکھنا تاریخ, 3 دن تک نبوت کے پیٹ سے پتھر بندھے رہے ہیں, آپ نے کھانا نہیں کھایا ہے. جب امت غریب کی یاد آئی ہے, اللہ اکبر, تمہیں کیا پتا ہے, ہمیں احساس کیا ہو یہ قرآن ہم تک کیسے آیا ہے, ہمیں پتا کیا چلے یہ اسلام ہم تک کیسے آیا ہے. یہ تو کوئی اس زینب کے دل سے جا کے پوچھے جس کے شکم پہ تیر مارا گیا تھا. یہ تو کوئی اس سکینہ سے جا کر کے پوچھے جس سکینہ کا کربلا میں بھائی لٹا ہے. یہ تو کوئی حسین سے جا کے پوچھے جس کا کربلا ہے 6 ماہ کا عسکر کٹ گیا ہے. یہ تو کوئی اس حسین سے جا کے پوچھے جس کا 18 سال کا اکبر کٹ گیا ہے. اور پیارے, ہمارا تو تیر پہ کچھ لگا نہیں ہے. اگر ہمارا بھی اسلام پہ عسکر لوٹا ہوتا تب اسلام کی قیمت پتا چلتی, ہمارا بھی اکبر کٹا ہوتا تب دین کی قیمت پتا چلتی, ہمارا بھی سکینہ کے ہونٹوں پہ پیاس ہوتی تب دین کی قیمت پتا چلتی, ہماری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے اتارے جاتے تب ہمیں پتا چلتا. اور یار مجھے بتا تو صحیح, اگر آج یہ قانون لگ جائے کہ کوئی بھی بیٹی اپنے سر پہ نقاب پہننے کے بعد میں اسکول کالج پڑھنے نہیں آئے گی, میری قوم کا جوان بے قرار ہو جاتا ہے. اور پھر تجھے یاد کیوں نہیں آتا, اگر تیری بیٹی کی عزت پہ حملے کی باری آئے تو آپے سے باہر ہو گیا, تیری بیٹی کی عزت پہ حملے کی باری آئے تو آپے سے باہر ہو گیا, باپ آپے سے باہر ہو گیا, اپنی جان داؤ پہ لگا دی, اس لیے کہ آج بیٹی کی عزت کما ملا ہے, آج بہن کی عزت کما ملا ہے, آج گھر کی عزت کما ملا ہے. مجھے پتا اگر گھر کی بیٹی کی عزت اٹھے تو اس وقت میں ہمیں اپنی جان نہیں دیکھتی, ہمارے گھر کی بہن کی بیٹی کی عزت اٹھے ہمیں اپنا دل تک نہیں دیکھتا. اور پھر مجھے بتا تجھے کیسے برداشت ہوتا ہے راتوں کو کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سننے کے بعد میں نسل اسلام کا مذاق بنا کے میرے حضور کے چہرے کو, میرے نبی کے گلیچے کو درد نہیں ہوتا ہوگا جو اسلام حضرت حسین پاک کا گلا کٹنے کے بعد میں بچا تھا, جب اس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں تو کیا انہیں درد نہیں ہوتا ہوگا, جس کا 6 ماہ کا عسکر کربلا میں لٹا ہو کیا انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہوگی. یار تمہیں خدا کا واسطہ آج بھی آؤ روش مصطفیٰ کو اپنا ہو اور ہاتھ اٹھا کے اتنا کہہ دو, یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اور پھر آج بھی دیکھنا مدینے سے تمہارے لیے آواز آئے گی, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محفل ایصال ثواب, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ماشاءاللہ سبحان اللہ. مہربانی کرو, یہ اسلام ہم تک ایسے نہیں آیا, بڑی مشقتوں کے بعد آیا ہے. اور بھائی اس اسلام کے لیے نہ فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی, ظہر میں ہماری آنکھ, ہمیں ٹائم نہیں لگتا, آرام میں لیٹ جاتے پورا دن کام کرنے کے بعد. آج ہمیں کام لگ جائے تھک جائے ہمیں اپنا آرام دیکھتا ہے, کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ کربلا میں 72 کی گردن کاٹنے کے بعد ان کے بدن پہ گھوڑے 3 گھنٹے تک دوڑائے گئے. پڑھو تو کبھی اٹھا کے تاریخ, دیکھو تو صحیح, آج جو ہمارے گھروں کی بہن بیٹیوں کے سروں پہ چادریں سلامت ہیں, انہیں بھی وقت نہیں ملتا نا نماز پڑھنے کا. وہ بچے نے پیشاب کر دیا اس لیے نہیں کرا, آج بچے نے پیشاب کر دیا, شادیوں میں نہیں کرتا کبھی پیشاب, 6 جوڑے نہیں نکل کے آتے, کبھی اس وقت میں کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. مجھے بتائیں آپ کس جگہ پہ ہیں ہم, اللہ اکبر. جانتے ہو ان کا مقام, ان کا مرتبہ کیا تھا؟ یہ تو پیدا ہوتی تھی پہلے گڑھا کھود دیا جاتا تھا, پہلے گڑھا کھودا جاتا تھا, اور پیدا ہونے کے بعد بچہ
گود میں نہیں آتا تھا، گڑھے میں گرایا جاتا تھا. اگر بچہ پیدا ہونے والا بیٹے کی صورت میں ہوتا تھا تو سینے سے لگایا جاتا تھا، بیٹی کی صورت میں ہوتی تھی تو وہیں پہ بند کر کے دفن کر دیا جاتا تھا. ان کی تو یہ عزت تھی. خدا کی قسم آج اگر اقتدار ملا ہے، اگر بیٹیوں کو وقار ملا ہے تو کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ کا کرم ہے. وہ آئے ہیں، انہوں نے وقار عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا سنو اگر خدا نے بیٹیاں دی ہے شادی کر لو عزت کے ساتھ میں، اپنے گھر سے دلہن بنا کے بھیج دو، محمد خود شفاعت کر کے جنت کا مشتاق عطا فرما. یہ وقار مصطفیٰ نے دیا ہے. ورنہ حالات کیسے تھے جانتے ہو؟ آؤ ایک بات بتاؤ، اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں. میرے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت دہیہ کلبی، نام ہے حضرت دہیہ کلبی. اور یہ نا ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن خوبصورتی کا عالم یہ تھا. حدیث سے کئی حدیثوں میں آتا ہے اتنے خوبصورت تھے، یہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب راستوں سے گزرا کرتے تھے نا، توجہ سے بات کو سننا، راستوں سے جب گزرتے تھے تو عورتیں مکے کی پردے ہٹا کر کے اور تب حضرت دہیہ کلبی کو دیکھا کرتی تھی، اتنے خوبصورت. ایک دن میرے حضور کی نظر حضرت دہیہ کلبی پہ پڑی. میرے نبی نے دیکھا اتنا خوبصورت نوجوان اور کافر ہے، کلمہ نہیں پڑھا. نبی کے دل کو گوارا نہ ہو سکا. رات کا وقت آیا، نماز عشاء کے بعد مصطفیٰ کی جھولی پھیل جاتی ہے. نبوت والے ہاتھ اٹھا کے فرمایا یا اللہ دہیہ اتنا خوبصورت ہے، اگر یہ جہنم میں جلے گا مجھ محمد کے دل کو تکلیف ہوگی. یا اللہ دہیہ کو ایمان کی دولت نصیب فرما دے. میرے حضور نے جب دعا فرمائی نا، اگلے دن کا سویرا ہوا، ادھر مصطفیٰ نے دعا فرمائی، باب اجابت سے جا کے مصطفیٰ کی دعا ٹکرائی. ادھر اگلے دن کا سورج نکلا، ادھر سے دہیہ کلبی بارگاہ حضور میں آئے اور آ کر دو زانو ہو کے بیٹھے. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا جو مذہب، جو دین، جو اسلام ہے، یہ آپ اس کے بارے میں مجھ کچھ بتائیں گے؟ آقا کیا احکام آپ لے کے آئے؟ جب یہ بات دہیہ کلبی نے کہی نا، میرے حضور نے فرمایا دہیہ انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اس کا بندہ ہوں، اور سچا مذہب مذہب اسلام ہے. اللہ ایک ہے. یہ جو 360 خداؤں کی پوجا کرتے ہو اور یہ جو طرح طرح کے لات و عزا ہبل کی پوجا کرتے ہو، یہ سب بیکار ہیں. صرف ایک مذہب ہے، مذہب اسلام. میرے حضور نے جب یہ جملہ کہا نا، دہیہ کلبی رو کے کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا مذہب آپ کا سچا ہے. یا رسول اللہ میں کلمہ تو آپ کا پڑھ لوں، لیکن آقا ایک غم ہے جو مجھے بار بار ستاتا ہے. میرے نبی نے فرمایا دہیہ بتا کون سا غم ہے؟ دہیہ کہتے ہیں آقا میں کچھ گناہ ایسی کر کے بیٹھا ہوں کہ مجھے آپ کا رب معاف نہیں فرمائے گا. میرے نبی نے فرمایا تجھے نہیں پتا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ معاف فرمائے گا، پتا نا؟ کہتے ہیں آقا ایک گناہ ایسا ہے جس کو میں سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے، اور ایک گناہ ایسا ہے جس کو میں سوچتا ہوں کہ میری آنکھ سے آنسو برستے. میرے نبی نے فرمایا اچھا بتا دہیہ وہ کون سا گناہ جس کو سوچتا ہے تو ہنسی آتی ہے؟ کہتے یا رسول اللہ زمانے جاہلیت میں آٹا ہوتا نا، آٹا جس کی روٹی بنتی ہے، آقا ہم اس کے بت بناتے اور کہیں سفر کرتے تو سفر میں انہی بتوں کو لے کے چلے جاتے، انہی کی پوجا کرتے. اور آقا جب ہمیں راستے میں بھوک لگتی ہم انہی بتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے انہی کی روٹی بنا کے انہی کو کھا جایا کرتے تھے. آقا جب اس کو سنتا ہوں، اس کو سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا پھر بتاؤ وہ کون سا ہے جس کو سوچتے ہو تو پھر آنکھ میں آنسو آتے؟ کہتے ہیں آقا ایک گناہ ایسا ہے، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اپنے قبیلے کا سردار تھا. یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبیلے کی 70 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے. اللہ اکبر! کتنی بیٹیوں کو؟ 70 بیٹیوں کو. جب یہ جملہ کہا نبوت کے چہرے پہ اداسی آئی، دہیہ کلبی رونے لگے. کہتے ہیں آقا جب یہ گناہ سوچتا ہوں تو پھر مجھے دل کرتا ہے میں کروں تو کیا کروں، مجھے تو رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. ابھی یہی کہا تھا، اتنے میں جبریل آئے. نبی سے عرض کہتے یا رسول اللہ دہیہ سے کہہ دیں خدا نے اس کی اس خطا کو بھی معاف فرما دیا ہے.